گلزار اردو 12ویں جماعت میر تقی میر غزل نمبر 2۔ جس سر کو غرور آج ہے یاں تاجوری کا، کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ یاں سے مراد ہے یہاں، تاجوری کہتے ہیں بادشاہی یا بڑائی کو، نوحہ گری کہتے ہیں ماتم کرنے کو یا موت پہ رونے کو۔ اس شعر میں میر کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں اکثر لوگوں کو بہت غرور ہوتا ہے، اپنی بڑائی کا، اپنے اونچے عہدے، دولت، تعلیم یا کسی اور وجہ سے دوسروں سے برتری کا۔ تو کوئی انسان دنیا میں کتنا ہی اعلیٰ ہو جائے، اسے کتنا ہی اونچا مقام حاصل ہو، چاہے بادشاہی کیوں نہ ہو، ایک روز وہ بے بس پڑا ہوگا اور اس کی موت پر ماتم کیا جا رہا ہوگا، جس طرح ہر عام انسان کی موت پر ماتم کیا جاتا ہے۔ تو چاہے انسان اپنی بڑائی پر کتنا ہی غرور کر لے، پر اس کی حقیقت دنیا کے ہر عام انسان ہی کی طرح ہے کہ ایک روز اس کی موت پر لوگ رو رہے ہوں گے۔ آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ ہمیں یا ہر سفری کا۔ آفاق کہتے ہیں دنیا، جہان، کائنات کو۔ اسباب کہتے ہیں ساز و سامان کو، یہاں سے مراد یہاں۔ سفری کہتے ہیں سفر کرنے والے کو۔ اس شعر میں میر کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے اور ہم سب مسافر ہیں، یہاں سفر کر رہے ہیں، اور ایک روز اس دنیا سے دوسری دنیا میں اپنی آخرت کی منزل پر پہنچ جائیں گے، اور جو بھی سامان، مال، دولت ہم نے اس دنیا میں آرام اور سکون سے زندگی گزارنے کے لیے جمع کیا ہے، وہ سب اسی دنیا میں رہ جائے گا، کیونکہ انسان کا دنیا میں بنایا سب کچھ دنیا ہی میں رہ جاتا ہے، سوائے اعمال کے کچھ بھی اس دنیا سے ہمارے ساتھ نہیں جائے گا۔ زندہ میں بھی شورش نہ گئی اپنے جنوں کی، اب سنگ مداوا ہے اس آشفتہ سری کا۔ زندہ کہتے ہیں قید خانے کو، شورش کہتے ہیں ہنگامہ، شور و غل، سرکشی اور بغاوت کو۔ جنون کا مطلب ہے دیوانگی اور عشق۔ سنگ کہتے ہیں پتھر کو۔ مداوا کا مطلب ہے علاج یا کسی چیز کا حل۔ آشفتہ سری کہتے ہیں دیوانگی اور پاگل پن کو۔ اس شعر میں میر کہہ رہے ہیں کہ ہم پر عشق سوار ہو چکا ہے اور اب ہمارے اختیار میں نہیں ہے اس عشق کی کیفیت سے باہر آنا، اور ہمیں اس جنون سے نکالنے کے لیے ہمیں قید خانے میں بھی ڈالا گیا، پر پھر بھی ہمارے عشق کے جذبے کو ختم نہیں کیا جا سکا۔ تو ہمارے پاگل پن کا آخری حل اب یہی رہ جاتا ہے کہ ہمیں پتھروں سے مار لو، یعنی ہم تو عشق کی کیفیت سے باہر نہیں آ سکتے، تو اب پاگل سمجھ کے ہمیں پتھر سے مار لو، یہی ہمارا علاج ہے۔ ہر خون جگر داور محشر سے ہمارا، انصاف طلب ہے تیری بیداد گری کا۔ خون جگر کہتے ہیں دل پر لگے زخم اور دل کی تکلیفوں کو۔ داور محشر سے مراد ہے محشر میں انصاف کرنے والی ذات، یعنی اللہ تعالی۔ بیداد گری کا مطلب ہے ظلم و ستم۔ اس شعر میں میر کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں جس کسی نے بھی ہمیں تکلیف دی ہے، ہمارے دل کو اذیت پہنچائی ہے، ہم پر ظلم کیا، ہم خاموشی سے برداشت کر گئے، لیکن ہمارے دل کو بہت دکھ پہنچا، تو دنیا و آخرت میں انصاف کرنے والی اس ذات کے اوپر ہم اپنے معاملات چھوڑتے ہیں،
وہ ضرور ان ظلم کرنے والوں سے حساب لے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ ضرور ہمارا انصاف کرے گا، کیونکہ اس کی عدالت میں سب کو انصاف ملتا ہے۔ لے سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا۔ یہاں سانس لینے سے مراد ہے زندگی گزارنا۔ آفاق کہتے ہیں دنیا، جہان، کائنات کو۔ کارگاہ کہتے ہیں ایسی جگہ جہاں کوئی کام کیا جاتا ہو، یعنی کارخانہ۔ شیشہ گری کہتے ہیں شیشے کے کام کو، شیشہ سازی کو۔ کارگاہ شیشہ گری مطلب شیشے کے کام کا کارخانہ۔ اس شعر میں میر کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا میں بہت سنبھل کر زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، ایسے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے اور ہم خود اپنی ذات پہ بھی کسی کی دی ہوئی تکلیف کو سوار نہ کریں۔ برائی سے خود کو دور رکھیں، جو کریں سوچ سمجھ کر کریں، کیونکہ یہ دنیا بالکل شیشہ بنانے کے کارخانے کی طرح ہے۔ جس طرح شیشے کے کارخانے میں ذرا سی بے احتیاطی سے آپ زخمی ہو سکتے ہیں، بالکل اسی طرح دنیا میں ذرا سی بے احتیاطی کسی بڑے نقصان کی وجہ بن سکتی ہے۔ ٹک میر جگر سوختہ کی جلد خبر لے، کیا یار بھروسہ ہے چراغ سحری کا۔ ٹک کہتے ہیں ذرا، تھوڑی دیر یا ذرا دیر۔ سوختہ کہتے ہیں غمزدہ یا جلا ہوا۔ جگر سوختہ مطلب غمزدہ دل۔ چراغ سحری کہتے ہیں زندگی کا چراغ یا صبح کی روشنی کو۔ اس شعر میں میر کہہ رہے ہیں کہ آپ کے آس پاس جو بھی غمزدہ لوگ ہیں، جنہیں کبھی دکھ پہنچا ہے آپ کی ذات سے یا کسی اور کی ذات سے، یا آپ خود کسی کے برا کرنے سے دکھ میں مبتلا ہیں، تو لوگوں کے اور اپنے دکھ درد دور کرنے کی کوشش کریں، لوگوں کا حال معلوم کریں، ان کو تسلی دیں، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ تو اس سے پہلے کہ آپ کی یا ان کی زندگی کا یہ چراغ بجھ جائے، جا کے خبر لیں ان کی جو کسی بھی وجہ سے دکھ میں ہیں، اور خبر لیں اپنے دل کی بھی جسے آپ نے دوسروں کی وجہ سے تکلیف میں رکھا ہوا ہے۔ بہت جلد انشاءاللہ سیکنڈ ایئر میر درد کی غزلیات پڑھیں گے۔ السلام علیکم۔